تو درجہ انہیں کا ہے، یاسین سواد قاف تو درجہ انہیں کا ہے، قرآن کے ہر پارے میں چرچا انہیں کا ہے۔ یاسین سواد قاف تو درجہ انہیں کا ہے، قرآن کے ہر پارے میں چرچا انہیں کا ہے۔ کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہیں کا ہے۔ کیسے نہ ٹوٹ جاؤں یہ کہنے لگا قمر، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہیں کا ہے، جن کے لیے بنا ہوں اشارہ انہیں کا ہے۔ بہت سارے لوگ اٹھ کر جا چکے ہیں کسی حاجت کی وجہ سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بہت جلد واپس بھی آئیں، کیونکہ ابھی محفل شروع ہوئی ہے، ابھی آپ کو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ بہت اچھی آواز کے مالکان حضرات ابھی باقی ہیں اور بہت اچھی اچھی تقریریں بھی سماعت کرنا ہے انشاءاللہ۔ انہیں اچھی تقریروں میں سے ایک تقریر سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت علامہ مولانا غلام نبی عادل مصباحی ناظم اعلیٰ دارالعلوم معتمدیہ قادریہ بشرام پور سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور اپنے بہترین تقریر بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور مطلع فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال خیر مقدم ویلکم نعرہ تکبیر و رسالت کی جھنکار سے کر لیں۔ جتنے لوگ حاضر ہیں، زندہ ہیں، جاگ رہے ہیں، وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار بابا وزیر الدین کی محبت میں کہہ دیں، نعرے کا جواب محبت کے ساتھ دیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار کی محبت میں لہرا کر نعرے کا جواب دیں، کیونکہ ہم دنیا دار کے لیے تو ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کوئی نیتا نہ منسٹر نہ سپاہی دیں گے، جو خوشی دلی کے محبوب الہی دیں گے، نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھاتے رہیے، آپ کے حق میں یہ محشر میں گواہی دیں گے۔ نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ۔ میری آواز زیادہ نہیں ہے لیکن آپ اپنی آوازوں کو بلند آواز کر کے بتا سکتے ہیں کہ باقی ابھی آپ سوئے نہیں ہیں بلکہ جاگ رہے ہیں اور حضرت کی تقریر سننے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس وزیر، فیضان وزیر، سرزمین سلیہ شریف، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کبھی دیوانے پہ حاوی بلا ہونے نہیں دیتے، کسی بھی حال میں میرا برا ہونے نہیں دیتے، میرا دشمن تو لگا رہتا ہے ہر روز کوشش میں، میرے مرشد کوئی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے۔ ابو طلحہ کا مزار شریف پر ہے یا کہیں ہے، اس بچے کے والد اس چیز کے ساتھ بچے کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں پر وہ بچہ نظر آئے تو برائے مہربانی اس چیز کے ساتھ بتا ہے۔ ابو طلحہ کا ہماری جماعت کے مستند محترم کرام و شورائے کرام نقیب اجلاس، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الجليل الكريم
خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، دل اس لیے انتظار کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعِ محشر، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعِ محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے الفاظ جہاں کے مرکزی عقیدت ارواحنا فی سجاہ العمدہ کی بارگاہ بلندوار جن کو جو درود پاک کیا گیا اور یہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماجدی الکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھنے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد ماجدی الکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ مفتی قوم و ملت کی طریقت رہبر الہی شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز صاحب کی دعوت محبت پہ غلام نبی مصباحی آپ کی سماعتوں کی تجویز پر حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے۔ اچھا لگ جائے گا تو پورا مجمع محبت سے بولے گا، نہیں اچھا لگے گا تو بھی بولے گا، اس لیے کہ میں اپنے پاک کا ذکر نہیں کروں گا، رسول پاک کا ذکر کروں گا۔ ذرا محبت سے بولو نا سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں شعر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ اوپر کے سرخ ہونٹوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی، اوپر کے سرخ ہونٹوں پہ کبھی لالی نہیں ہوتی، نہ ہوتے مصطفیٰ تو یہ خوشحالی نہیں ہوتی، نہ ہوتے مصطفیٰ تو یہ خوشحالی نہیں ہوتی۔ قسم اللہ کی رومی میرا ایمان کہتا ہے، قسم اللہ کی رومی میرا ایمان کہتا ہے، نہ ہوتا گنبد خضرا تو ہریالی نہیں، نہ ہوتا گنبد خضرا یہ ہریالی نہیں ہوتی۔ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہو جہاں ہر سانس کے بدلے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے، ہر سانس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آپ سننا کہ جب ہر سانس کے بدلے میں نیکی، ہر سانس کے بدلے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے، میرے بہت سے بھائی ادھر ادھر منتشر ہے، کوئی مارکیٹ کے اندر ہے، کوئی بازار کے اندر ہے، کوئی میلے کے اندر ہے، کوئی ٹھیلے پہ بیٹھ کر کے جو ہے ٹائم پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سے بھائی بائک پر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ ہر سانس کے بدلے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے، ہر سانس کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں، جب علماء کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی زبان کو سنبھال کر کے جاؤ، اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں آؤ تو اپنے دل کو سنبھال کر کے جاؤ۔ عزیزان گرامی، جب ہر سانس کے بدلے میں آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، ہر سانس کے بدلے میں آپ کو ثواب مل رہا ہے، تو شیطان کو انگلی کرتا ہے، کہتا ہے اونچا مجمع میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، جنت ٹھیلے پہ بیٹھ کر کے انڈا کھا لیتے ہیں، چل اونچا بائک پر بیٹھ کر کے ہم گٹکا کھا لیتے ہیں، چل بائک پر بیٹھ کر کے ہم پبجی کھیل لیتے ہیں، لڑکی کھیل لیتے ہیں، ہم جو ہے بائک پر بیٹھ کر کے جو ہے ادھر ادھر ٹائم پاس کر لیتے ہیں، اپنی نظریں جو ہے کبھی دائیں سے بائیں کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہو، علماء موجود ہے، فقہاء موجود ہے، ان کی موجودگی میں غلام نبی مصباحی آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ یقیناً آپ جس محفل میں بیٹھے ہو، شیطان انگلی کر کے آپ کو اٹھانا چاہ رہا ہے، تاکہ یہ شخص اگر مجمع میں بیٹھے گا تو شاہ ولی الدین کا دیوانہ ہو جائے گا، یہ مجمع میں بیٹھے گا تو غوث اعظم کا دیوانہ ہو جائے گا، یہ مجمع میں بیٹھے گا تو غریب نواز کا چاہنے والا ہو جائے گا، والد سے محبت کرے گا، حافظ سے محبت کرے گا، اپنے باپ سے محبت کرے گا، اپنے
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वजीरी, फैज़ाने वजीरी, सरज़मीने सरिया शरीफ, नारे तकबीर। मैं शैतान का गुलाम हूँ, अगर तुम शैतान के गुलामी में जकड़ोगे, लाल का दामन छोड़ोगे, मुस्तफा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ोगे, बुजुर्गाने दीन के दामन को छोड़ोगे, नतीजा क्या होगा? आज हर एक घर छोड़ करके हर तीसरे घर से जब फरियाद आता वक्त आता है, कोई बाप ये कहता है मेरी बेटी मेरी बात नहीं मानती है, कोई बाप ये कहता है कि मेरा बेटा बात नहीं मानता है। आखिर क्यों जो है बाप ये सदा लगाता है और ये कहता है मेरा बेटा बात नहीं मानता है। एक बाप अपने बेटे के खातिर जो है मिट्टियां काटता है, एक बाप अपने बेटे के खातिर जो है मजदूरी करता है, एक बाप अपने बेटे के खातिर जो है बहुत सारी मेहनत और मशक्कत करके जो है मेहनत और मशक्कत करता है और मेहनत और मशक्कत करने के बाद अपने बेटे को जवान करता है, अपने बेटी को जवान करता है। और जब बेटा मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लेता है तो वो अपने आस्तीन को चढ़ा लेगा, कभी बाप को आंखें दिखाएगा, कभी जो है बाप से जुबान दराजी करेगा और जुबान दराजी नहीं करेगा बल्कि बाप को कहेगा कि अब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया है। तवज्जो है ना आपकी? तवज्जो है ना? तो जरा मुस्कुरा करके बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, अब वही बेटा जो है अब क्या करता है? आस्तीन चढ़ाता है, कहता अब मुझे मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं मोबाइल का डाटा भी चाहिए। अब मोबाइल ले लेता है, मोबाइल लेने के बाद जो है उस चीज में लगा रहता है, दिन भर वो फेसबुक पे रात भर जो है ट्विटर पे लगा रहता है, रात भर जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चक्कर में पड़ा रहता है। ये देखता है फेसबुक के जरिए दोस्त किससे बनाया जाए, फेसबुक के जरिए जो है फेसबुक के जरिए जो है हम किसको आज हमारी बच्चियों का है। लेकिन मेरे उसे वजीर से गुलाम नबी इस्माइल का ये पैगाम लेते जाओ, इंशाअल्लाह ताला अगर इस आईन पे चलोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जब तक जिंदा रहोगे तुम हिंदुस्तान में कामयाब रहोगे और मर के जाओगे तो कब्रिस्तान। नारे तकबीर, हाथों को उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वजीर, फैज़ाने वजीर, सरज़मीने सरिया शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। तो आप जब इस बंदे में बैठे हो तो आपको मैं ये मैसेज देता हूँ कि पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेटा आपकी बात क्यों नहीं मानता, आपकी बेटी आपकी बात क्यों नहीं मानती। क्या आपका बेटा जब पैदा हुआ था तो क्या बेटे को पहले तो आपने कैट सिखाया, पहले आपने रेड सिखाया, पहले जो है आपने उसको डॉग सिखाया, क्या सबसे पहले जो है उसे सिखाया? जब बच्चा आजिज करने लगता है माँ सबसे पहले मोबाइल निकालती है, कार्टून निकाल करके बच्चे को दे देती है, बच्चा होश संभाल रहा है, कार्टून देख रहा है, बच्चा होश संभाल रहा है, मोबाइल टिक-टॉक करने की कोशिश कर रहा है। जरा तवज्जो करना, जरा सोचना कि बच्चे को हम क्या सिखाए ताकि जो है बच्चा मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे पास में औलाद हो तो अपनी औलाद को 3 आदतें सिखाओ। कितनी आदतें? 3 आदतें अपनी औलाद को सिखाओ। पहली आदत आगे कौनैन ने फरमाया कि अपनी औलाद को हुब्बे, पहली आदत हुब्बे रसूल सिखाओ अपनी औलाद को। जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत सिखाओगे तो बेटा चाहे 18 साल का हो या बेटा 25 साल का हो, बेटियां चाहे 18 साल की हो, बेटियां चाहे 22 साल की हो, बेटी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटी मेरी बात मानो, बल्कि जब आप अपने बच्चों को हुब्बे रसूल सिखाओगे, जब आप अपने बच्चे के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत को डालोगे तो यकीनन जो है रब्बे कायनात जो है उस बेटे के दिल में, रब्बे कायनात जो है उस बेटी के दिल में जो है बाप की मोहब्बत को पैदा फरमा देगा, बाप की मोहब्बत को पैदा फरमा देगा।
بچے کے دل میں حب رسول ڈالنا ہے. جب اپنے بچے کے دل میں اگر ہم حب رسول ڈالیں گے تو لامحالہ جو ہے میرا بیٹا جو ہے میرے بیٹے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی عالم کا احترام کرو. میرے بیٹے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی والدین کا احترام کرو. بھائی کے ساتھ محبت کرو, بھائی کے ساتھ پیار کرو, بڑے کے ساتھ جو ہے شفقت کرو. یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس لیے کہ جب دل نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے اس میں مدینے والے کا پیار بھی ہو جاتا ہے, مدینے والے کی محبت بھی ہو جاتی ہے. اور جس دل میں مدینے والے کی محبت ہوگی اسی دل میں تو جو ہے غوث اعظم کی بھی محبت ہوگی, اسی دل میں جو ہے غریب نواز کی بھی محبت ہوگی, اسی دل میں جو ہے سرکار وزیر شاہ رحمت اللہ علیہ کی. بے شک بہت اچھا, زندہ باد, سبحان اللہ. پہلی چیز کیا ہے حب رسول. یہ صاحب جو چاہتا ہوں آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. میرے مولوی عبد الجلیل صاحب مخلص صاحب کے میرے لیے بہت سارے چہرے جو ہے میرے سامنے پہچانے دکھائی دے رہے ہیں. ایک مرتبہ مسکرا کر کے تو بول دیجیے سبحان اللہ. تو پہلی عادت کیا ڈالیں گے بچوں کے اندر؟ حب رسول, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. بچہ سنبھالنے لگے تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا نام لینا سکھانا ہے. بچہ جب آپ کا بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو لیکن بچہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس پیریڈ میں آپ اپنے بچے کو جو ہے اپنے مشاعر کی کہانیاں سناؤ, اپنے دین کی کہانیاں سناؤ, اس بچے کو سناؤ. بھلے بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو بلکہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس لیے کہ بچہ باہر کی آواز کو کیچ کرتا ہے, بچہ باہر کی آواز کو سنتا ہے. آپ کہو گے مولانا غلام نبی قادری مصباحی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ شکر بادل کے اندر ہو باہر کی آواز کو کیسے کیچ کر سکتا ہے, کیسے سن سکتا ہے؟ تو آؤ میں اپنے پیرے میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر میں آپ کو دیتا ہوں. میرے سرکار کی عمر جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن بھی ہوتی ہے آپ مکتب تشریف لے جاتے ہیں, آپ مدرسہ تشریف لے جاتے ہیں. ہمارا بچہ جب 3 سال کا ہوتا ہے تو اسے ہم انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں, اسے کالج میں اسے انسٹیٹیوٹ میں بھیجتے ہیں, اسے اسکول میں داخلہ کراتے ہیں. لیکن جب غوث پاک کی عمر جو ہے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوتی ہے مکتب تشریف لے جاتے ہیں. استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھو نا, آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھ دیا ہے, 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ 5 پارہ یہاں تک کہ 18 پارے کی تلاوت کرتی ہے. عزیزو اگر آج سلیہ کا کوئی بھی بچہ جو کوئی نہ بغدادی نہ پڑھا ہو, جو یسر القرآن نہ پڑھا ہو, جو اما پارہ نہ پڑھا ہو, وہ اس سسرات کی بارگاہ میں آوے اور آ کر کے جو ہے وہ بچہ پڑھنا شروع کر دے تو اس بچے کو دیکھنے کے لیے جو ہے پورے گاؤں کے لوگ, پورے محلے کے لوگ, علاقے کے لوگ سمٹ جائیں گے اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے اور مفتی صاحب قبلہ جب بچہ اتنا اچھا ہے تو اس کے والدین کتنے اچھے ہوں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان شاہ جی, فیضان اللہ میاں, فیضان وزیری. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بچہ اتنا اچھا ہے تو بچے کے والدین کتنا اچھا ہوں گے. اللہ اللہ, جب میرے میرا شہباز مقامی قطب ربانی محبوب سبحانی میرے میرا کے استاد نے کہا بیٹا یہ پارے کہاں سے یاد کر کے آئے ہو؟ اللہ اللہ, میرے پیرا فرماتے ہیں شہباز مقامی فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرے استاد گرامی جب پارے تو میں نے شکر مادر ہی میں یاد کر لیے تھے کہ میری ماں 18 پارے کی حافظہ تھی, چلتی تھی تو قرآن عظیم کی تلاوت کرتی تھی, بیٹھتی تھی تو قرآن عظیم کی تلاوت کرتی تھی. بہنوں تمہارے لیے یہ میسج ہے, یہ پیغام ہے, جب تم ممیز سے ہو تو اس پیریڈ میں کوشش کرو کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تم قرآن کی تلاوت کرو. بچہ آنے والا بچہ
بہت اچھا، ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات تو آپ کوشش کریں، سننے میں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی چیز ہے حب رسالت، پہلی چیز ہے آپ اپنے بچوں کے دلوں میں جب رسول اللہ کی محبت کو ڈالو گے، رسول اللہ کے پیار کو ڈالو گے، یقیناً جو ہے آپ ہر محاذ پہ کامیاب ہو، کامیاب رہو گے۔ عزیزان گرامی، تو آپ جو ہے بچہ جب باہر کی آواز کو کیچ کرتا ہے، بچہ باہر کی آواز کو سنتا ہے، جب سنتا ہے تو ہم جو ہے سیریل سے پرہیز کریں، اس پیریڈ میں ہم جو ہے گانے سے پرہیز کریں، ہم جو ہے دیگر نظریات سے پرہیز کریں، اس لیے کہ آج ہم یہ تانا دیتے ہیں، تانا یہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میرا مقدر خراب ہے، میری قسمت ایسی لکھی گئی ہے۔ ارے قسمت لکھنے کی بات، قسمت بچے کا لکھ رہا تھا، ماں الگ فلم دیکھ رہی ہے، باپ الگ فلم دیکھ رہا ہے، ماں الگ جو ہے ماں الگ خرافات چیزوں میں مست ہے، باپ الگ خرافات چیزوں میں مست ہے۔ کہاں سے ممکن ہوگا کہ بچے کی قسمت لکھی جائے؟ جب 3 سال 3 مہینے کا پیریڈ گزر جائے، 4 مہینے میں جب انٹری ہو، ماں اگر امید کی حالت میں ہو، ماں بھی مصلی بچھائے، باپ بھی مصلی بچھائے، اور مصلی بچھانے کے بعد جو ہے باپ بھی اپنے بچے کے لیے دعا کرے، ماں بھی دعا کرے۔ اگر یہ دعا کی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ دعا بابے اجابت سے ضرور ٹکرائے گی، یہ دعا قبول ہوتے ہوئے ٹکرائے گی۔ عزیزان گرامی، اس کو تبدیلی کا یہی پیغام ہے کہ بچہ شکم مادر کے اندر ہو تو باپ بھی نماز پڑھے، ماں بھی نماز پڑھے، پڑھ کر کے دعا مانگے، انشاءاللہ تعالی باپ بھی کامیاب ہوگا اور ماں بھی کامیاب ہوگا۔ بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ حضرات دوسری چیز ہے آل رسول کی محبت، دوسری چیز ہے آل رسول کی محبت۔ دوسری چیز ہے آل رسول کی محبت جو اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ آل رسول کون ہے؟ حسنین کریمین کی محبت سکھاؤ، غوث اعظم کی محبت سکھاؤ، غریب نواز کی محبت سکھاؤ۔ ارے جب ان کی محبتیں، مشائخوں کی محبتیں بچوں کے دل میں ڈالو گے تب تو اللہ رب العزت ماں باپ کے دل، بچے کے دل میں جو ہے ماں باپ کی محبت کو پیدا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز اس لیے کہ یہ ولی کا مزار ہے، ولی کے مزار کے جسٹ بغل میں مدرسہ ہے، تو آقا کونین کے اس فرمان پہ عمل کرو کہ آقا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے جب سکھانا ہے تو قرآن کی تعلیم سکھانی ہے، قرآن کی تعلیم سکھانی ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم سکھا دو، حب رسالت سکھا دو، حب آل محمد سکھا دو، لا محالہ جو ہے اتنا بڑا مجمع ہے۔ آج کے دن جو ہے میں اگر کسی سے پوچھوں کہ کیا آپ جو ہے مسلمان ہیں تو وہ نام بتائے گا تو پتا چلے گا کہ مسلمان ہیں، کیریکٹر سے نہیں پتا چلے گا، کردار سے نہیں پتا چلے گا۔ تو ہم ایسا بن کر کے دکھائے کہ ہم چلے تو ہمارے کردار سے خوشبو آئے کہ یہ مسلمان ہے، ہمارے کیریکٹر سے خوشبو آئے گی، ہمارے کیریکٹر سے خوشبو آئے گی، ہمارے کردار سے خوشبو آئے گی۔ لیکن نہیں، بلکہ صرف جو ہے ہم نام کے مسلمان ہیں، چہرے سے، نہ حیت سے، نہ شکل سے، نہ رفتار سے، نہ گفتار سے۔ ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ راستے میں اگر کانٹا ہوتا تھا تو کانٹے کو اٹھا کر کے سائڈ کرتے تھے، پتھر ہوتا تھا تو پتھر کو اٹھا کر کے سائڈ کرتے تھے۔ آج کے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پھوڑ دیں گے۔ آج کے بزرگ کیا کرتے ہیں؟ پتھر ڈال دیں گے، ادھر سے کوئی پار نہیں ہو پاوے، کوئی پار نہیں ہو پاوے۔ ہمارا کیریکٹر بولتا تھا، ہمارا کردار بولتا تھا، اس لیے کہ جب تک ہمارا کردار اچھا تھا، جب تک ہمارے کیریکٹر اچھے تھے، اس وقت تک جو ہے نظام فطرت جو ہے ہمارے لیے ہموار تھا، اس کے لیے ہمارے لیے ہموار تھا۔ اسی وجہ سے ایک مجاہد جب دریائے
ہموار بن جاتا ہے. جب ان کو شاعر بشیر علامہ اقبال نے کہا تھا دست و دست ہے دنیا بھی نہ چھوڑے پہلے ظلمات میں دوڑا چھوڑے. لیکن یہ حجرے رسالت کی طاقت، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی طاقت تھی، اولیاء کرام سے پیار کرنے کی طاقت تھی. لیکن اگر ہم بزرگان دین سے اگر ہٹ جائیں گے، گھٹ جائیں گے، چھڑ جائیں گے تو نہ ہم دنیا میں بھی کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں نہ کبھی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمیں بزرگوں سے لو لگانا ہی پڑے گا. ان کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لڑنے کے لیے تو بہت لوگ آئے ہندوستان میں، غوری کی فوج آئی تھی ہندوستان کے اندر، لڑنے کے لیے تلوار بھی لیے ہوا تھا، بھالا بھی لیے ہوا تھا، سپہ سالار بھی لیے ہوا تھا، لیکن واپس جا توجہ چاہتا واپس جا رہا تھا. لیکن جب بارڈر پہ سرحد پہ دیکھا ایک داڑھی والے کو، ایک ٹوپی والے کو، ایک ہاتھ میں مسلح لے کر کے، ایک ہاتھ میں تسبیح کے دانے کو لے کر کے کہا کہ یہ میرے مذہب کا ماننے والا ہے، یہ میرے مذہب کا چاہنے والا ہے. پوچھا بابا ہم ہندوستان میں گئے تھے تو ہم ہار کر کے جا رہے ہیں، آپ ہندوستان کی سرحد میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ تو اللہ 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 اس وقت میرے غریب نواز نے فرمایا، میرے غریب نواز نے کہا تو ہتھیار لے کر کے گیا تھا اس لیے تو ہار گیا، میں قرآن لے کر کے جا رہا ہوں اس لیے میں جیت. تو قرآن آج بھی لو، قرآن آج بھی پڑھو. ان کے پاس کچھ نہیں ہے، بزرگان دین کے پاس AK-47 لے کر کے نہیں، بم بارود لے کر کے نہیں، پسٹل لے کر کے نہیں، تھری نٹا لے کر کے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے اخلاق سے دنیا کو پورا کیا ہے. زمانہ جب ان کو دیکھتے رہا، زمانہ ان کو دیکھتے رہا، ان کے قدموں پہ گر کر کے کلمہ طیبہ پڑھتا چلا گیا، زمانے میں کامیاب ہوتا چلا گیا. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا احسان ہے ہر پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. اور 3 چیزوں کی عادت ڈالو، اس لیے کہ قلت وقت کی تلوار لٹک گئی ہے. 3 چیزیں کی عادت ڈالو. اپنے بچے کو حب رسول سکھاؤ، اپنے بچے کو حب آل محمد سکھاؤ، اپنے بچے کو جو ہے قرآن کی تعلیم سکھاؤ. یہی میسج ہے اردو وزیری سے میرا. آپ اس میسج کو اپنے گھر لے کر کے جاؤ، اپنے پڑوس میں تقسیم کرو، اپنے بھائیوں میں تقسیم کرو، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو. انشاءاللہ تعالی جہاں تک اس میسج کو پھیلاؤ گے تیرا بھی بھلا ہو جائے گا، تیری آنے والی نسلوں کا بھی بھلا، آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. اور زمانے کے سامنے یہی کہو گے ہماری پیاس نہ مانگے گی، ہماری پیاس نہ مانگے گی، بھیک میں قطرے ہم ہیں ریت سے زمزم نکالنے والے، ہم ہیں ریت سے زمزم نکالنے والے. بس ان جملوں کے ساتھ بات کو ختم کرتا ہوں. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ البلاغ. میں جا رہا ہوں، کتنے لوگ میرے سلام کا جواب دیجیے گا؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولیے تو السلام علیکم.